السلام علیکم۔ میکسم گورکی کے ناول دا مدر کی قسط نمبر 7 پیش خدمت ہے۔ اتنی گالیاں سننے کے بعد بھی خوخول نے پرسکون لہجے میں پوچھا، کس لیے؟ افسر نے بدی سے بھرے ہوئے انداز میں جواب دیا، یہ آپ کو بعد میں معلوم ہو جائے گا۔ پھر وہ افسر پلاگیا کی طرف پلٹ کر بولا، تم خواندہ ہو؟ پڑھنا لکھنا جانتی ہو؟ پاویل نے جواب دیا، نہیں، یہ ناخواندہ ہے۔ افسر نے ترشی سے کہا، میں تم سے نہیں پوچھ رہا، عورت جواب کیوں نہیں دیتی؟ ماں کے دل میں اس شخص کے لیے نفرت سی ابھری۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی، پھر بھی سیدھی تن کر کھڑی ہو گئی۔ بولی، تم ان لوگوں کو آخر کیوں لے کر جا رہے ہو؟ افسر نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اس بات سے تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ پھر اپنے ماتحت سے بولا، نکولائی شیکوف کو اندر لاؤ، وہ بھی حراست میں ہے۔ اس نے کارروائی کے کاغذ پڑھ کر میز پر پھینکتے ہوئے کہا، اس پر دستخط کر دو۔ ماں نے ان لوگوں کو دستخط کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بے انصافی کے احساس اور بے چارگی سے اس کی آنکھوں میں آنسو امنڈ آئے۔ اس نے اپنی شادی شدہ زندگی کے 20 سال اسی طرح آنسو بہائے تھے، لیکن گزشتہ چند برسوں میں وہ ایسے آنسوؤں کی تیز چبھن کو بھول گئی تھی۔ افسر نے اس کی طرف دیکھا اور حقارت آمیز مسکراہٹ سے کہا، ابھی اپنے آنسوؤں کو اٹھا رکھیے صاحبہ، ورنہ آئندہ کے لیے باقی نہیں رہیں گے۔ ماں کے دل میں غصے کی دوسری لہر امنڈ آئی۔ وہ بولی، ایک ماں کے پاس ہمیشہ کافی آنسو ہوتے ہیں، ہر چیز کے لیے۔ اگر تمہاری کوئی ماں ہے تو وہ بھی یہ بات ضرور جانتی ہوگی۔ افسر نے جلدی سے کاغذات ایک تھیلے میں رکھے، اپنے لوگوں کو حکم دیا، چلو۔ خدا حافظ خوخول، خدا حافظ نکولائی، پاویل نے ہاتھ ملاتے ہوئے نرم آواز سے کہا۔ افسر نے ہنس کر کہا، تم لوگوں کی غالباً جلد ہی ملاقات ہوگی۔ خوخول مسکرایا۔ اس نے آہستہ سے ماں سے کچھ کہا۔ ماں نے اس پر صلیب کا نشان بنایا اور بولی، خدا خوب جانتا ہے کون حق پر ہے۔ آخر کار خاکی وردی والے تمام لوگ ڈیوڑی میں جمع ہو گئے، پھر شور کرتے ہوئے غائب ہو گئے۔ پاویل پیٹھ پر ہاتھ باندھ کر فرش پر ٹہلنے لگا۔ وہ زمین پر بکھری ہوئی کتابوں پر سے گزر رہا تھا۔ اس نے دلگیر ہو کر کہا، دیکھا، اس طرح کرتے ہیں یہ لوگ۔ اس کی ماں نے اس سارے انتشار کو دیکھا جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو، پھر افسوس کرتے ہوئے بولی، نکولائی کو اتنا تیز بننے کی کیا ضرورت تھی؟ پاویل نے جواب دیا، میرا خیال ہے شاید وہ ڈر گیا تھا۔ وہ ہاتھ ملتی ہوئی بڑبڑائی، اندر گھس آئے، لوگوں کو پکڑا اور چل دیے، آنن فانن سب کچھ ہو گیا۔ اس کا بیٹا گرفتار نہیں ہوا تھا، اس لیے اس کے دل کو ذرا سا اطمینان تھا، لیکن ان ناقابل فہم واقعات سے جنہیں اس نے دیکھا تھا اس کا ذہن مفلوج ہو گیا۔ وہ بولی، اس افسر نے ہماری طرف بڑی حقارت سے دیکھا، ہمیں خوفزدہ کرنے کی کوشش کی۔ پاویل نے عزم کے ساتھ کہا، خیر ہے اماں، آؤ ذرا کمرہ صاف کریں۔ اس نے اسے اماں کہا، یہ اس کا وہ انداز تھا جب وہ ماں سے نزدیکی محسوس کرتا تھا۔ وہ اس کے پاس گئی اور آہستہ سے پوچھا، تمہیں ان لوگوں نے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی؟ وہ بولا، تکلیف بہت پہنچائی ہے، بہتر ہوتا دوسروں کے ساتھ مجھے بھی لے جاتے۔ پاویل کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماں نے ٹھنڈا سانس بھر کر کہا، زیادہ دن کی بات نہیں، وہ لوگ تمہیں بھی لے جائیں گے۔ وہ بولا، یہ تو ہونا ہی ہے ماں۔ وہ خاموش ہو گئی، پھر کچھ دیر بعد افسردگی سے بولی، تو کتنا کٹر ہے پاشا، مجھے کبھی تو تسکین دی ہوتی۔ میں ایک ڈراؤنی بات کہتی ہوں تو اس سے بڑھ کر ڈراؤنی بات سناتا ہے۔ پاویل نے نظر اٹھا کر دیکھا اور اس کے نزدیک آ کر آہستہ سے کہا، کیا کروں ماں، مجھے تسلی دینی آتی ہی نہیں، تمہیں اس کا عادی ہونا پڑے گا۔ ماں نے اپنی آواز کو بھرانے سے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تمہارا کیا خیال ہے، یہ لوگ اذیت دیتے ہیں، کھال ادھیڑ دیتے ہیں، ہڈیاں توڑ دیتے ہیں۔ جب میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں، اف میرے لال۔ پاویل بولا، یہ لوگ روح کو اذیت دیتے ہیں، جس سے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔
دوسرے دن معلوم ہوا 6 دوسرے لوگ بھی گرفتار کیے گئے ہیں۔ شام کو فیودر آ گیا۔ اس کے گھر کی بھی تلاشی ہوئی تھی۔ اسے بڑی خوشی تھی کیونکہ وہ اپنے آپ کو سرما سمجھ رہا تھا۔ ماں نے دریافت کیا، کیا تم ڈر گئے تھے فیودر؟ بولا، مجھے ڈر تھا کہ افسر مجھے مارے گا۔ بہت چیخا، بڑے پاؤں پٹکے، کہتا تھا تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ کسی نے آج تک مجھے نہیں مارا، حتیٰ کہ میرے ماں باپ نے بھی نہیں۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ لوگ مجھے بہت چاہتے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس نے آنکھیں بند کیں، اپنے ماتھے پر آئے بالوں کو ہٹایا، پھر پاویل کو دیکھتے ہوئے بولا، اگر کبھی کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں اس پر تلوار کی طرح ٹوٹ پڑوں گا، اپنے دانتوں سے اس کی بوٹیاں نوچ لوں گا۔ حد سے حد مجھے مار ڈالیں گے، چلو قصہ ختم ہو جائے گا۔ ماں بولی، اتنے دھان پان ہو تم، کیا تم لڑ سکو گے؟ فیودر بولا، لڑوں گا تو ضرور۔ جب وہ چلا گیا تو ماں نے پاویل سے کہا، سب سے پہلے یہی ہار مانے گا۔ پاویل خاموش رہا۔ چند لمحوں کے بعد باورچی خانے کا دروازہ آہستہ سے کھلا اور گاؤں کا ایک آدمی ریبن اندر داخل ہوا۔ اس نے بڑی گرم جوشی سے پاویل سے مصافحہ کیا۔ پلاگیا سے بولا، ایک گلاس چائے مل جائے تو بڑا اچھا ہو۔ پاویل نے خاموشی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں کوئی خاص بات تھی۔ ماں باورچی خانے میں سمیوار میں آگ جلانے چلی گئی۔ ریبن کوہنیاں میز پر ٹکا کر پاویل کی طرف دیکھنے لگا۔ اس نے جیسے گفتگو کا سلسلہ جاری کرنا چاہا۔ تو پھر مجھے تم سے صاف صاف باتیں کرنی ہیں۔ چند دنوں سے میں تمہارے کام پر نظر رکھ رہا تھا۔ تمہارے پڑوس میں ہی رہتا ہوں نا پاویل۔ میں دیکھ رہا تھا کہ تمہارے گھر پر بہت لوگ آتے ہیں، لیکن نہ تو شراب پیتے ہیں نہ ہنگامہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے جو ذرا شرافت سے رہتے ہوں۔ خیال ہوتا ہے آخر کیا بات ہے؟ میں خود بھی لوگوں کی نظروں میں کھٹکتا ہوں کیونکہ الگ تھلگ جو رہتا ہوں۔ سنو پاویل، لوگوں نے تمہارے بارے میں باتیں شروع کر دی ہیں۔ مثال کے طور پر میرے مالک مکان نے۔ وہ کہتا ہے تم بدعتی ہو کیونکہ تم گرجا نہیں جاتے۔ گرجا تو میں بھی نہیں جاتا، لیکن پھر پرچوں کی بات ہوتی ہے۔ سچ بتاؤ، تمہارا ہی کام ہے نا وہ؟ پاویل نے کہا، ہاں۔ ماں نے باورچی خانے سے سر نکال کر خوفزدہ انداز میں کہا، تم کیا کہہ رہے ہو پاویل؟ تم تنہا تو نہیں ہو؟ پاویل ہنس پڑا۔ ریبن بولا، اچھا ٹھیک ہے، یہ پرچوں کا خیال اچھا ہے، لوگوں میں جوش اٹھتا ہے۔ 19 تھے نا؟ پاویل نے کہا، ہاں۔ وہ بولا، اس کے معنی یہ ہیں میں نے سب پڑھ لیے۔ کچھ چیزیں ان میں صاف نہیں تھیں اور کچھ غیر ضروری تھیں۔ تو جب تمہارے گھر کی تلاشی ہوئی، اس چیز نے مجھے بالکل تمہاری طرف کر دیا۔ تم نے خود اور نکولائی نے بتا دیا کہ تمہارا مقصد کیا ہے، کہ حضور والا آپ اپنا کام کیے جائیں، ہم اپنا کیے جائیں گے۔ خوخول بھی اچھا آدمی ہے۔ جب اسے کارخانے میں کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، تو سوچتا ہوں اسے شکست نہیں دی جا سکتی، صرف موت ہی اسے نیجا دکھا سکتی ہے۔ بالکل پتھر بنا ہوا ہے۔ تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے پاویل؟ پاویل نے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے بھروسہ ہے۔ ٹھیک ہے، پھر میری طرف دیکھو۔ میری عمر 40 برس ہے، تم سے دگنا بڑا ہوں، تم سے زیادہ دنیا دیکھی ہے، 3 سال سے زیادہ فوج میں رہا، 2 مرتبہ شادی کی، پہلی بیوی مر گئی، دوسری کو میں نے چھوڑ دیا۔ میں کئی شہروں میں گیا۔ وہ لوگ زندگی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنا نہیں جانتے بھائی، بالکل نہیں۔ ماں اس کی آواز کو بڑے شوق سے سنتی رہی۔ ایک ادھیڑ عمر کا انسان اس کے بیٹے کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ رہا تھا۔ اسے لگا پاویل کا انداز کچھ خشک سا تھا۔ اس نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مہمان نوازی شروع کر دی۔ اندر آ کر بولی، میرا خیال ہے تم کچھ کھا بھی لو۔ بولا، شکریہ ماں، میں کھانا کھا چکا ہوں۔ ہاں تو پاویل، تمہارا خیال ہے کہ زندگی ایسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے؟ پاویل کھڑا ہو گیا، ہاتھ پیچھے باندھ کر فرش پر ٹہلنے لگا۔ پھر اس نے جواب دیا، زندگی صحیح راستہ اختیار کر رہی ہے، تم کو میرے پاس کھلے دل سے لے آئی ہے۔ آہستہ آہستہ ہم منت کشوں کو متحد کر رہی ہے۔ ایک وقت آئے گا ہم سب متحد ہوں گے۔ زندگی ہمارے لیے سخت، کٹھور اور غیر منصفانہ ہے،
لیکن وہ اپنی تلخ حقیقت کو ہم پر واضح کر رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہے کہ اس کے مسائل کو جلد از جلد کیسے حل کیا جائے۔ ریبن بولا، بالکل صحیح کہتے ہو، لوگوں میں مکمل تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اگر کسی شخص کے سر میں جوئیں پڑ جائیں تو اسے حمام لے جاؤ، نہلا دو، صاف کپڑے پہنا دو، لیکن کسی کے باطن کو کس طرح صاف کیا جا سکتا ہے؟ اصل مسئلہ تو یہ ہے۔ پاویل کارخانے اور مالکوں کے بارے میں اور دوسرے ملکوں میں اپنے حقوق کے لیے مزدوروں کی جد و جہد کے بارے میں بڑے جوش میں بولتا گیا۔ ریبن میز پر گھونسے مارتا جیسے پاویل کی تقریر کی اہمیت کو واضح کر رہا ہو اور کہتا، ہاں اصل بات تو یہی ہے، لیکن پاویل تم ابھی بچے ہو، لوگوں کو سمجھنا نہیں سیکھا۔ پاویل نے سنجیدگی سے کہا، بوڑھے اور بچے کی بات چھوڑو، یہ دیکھنا چاہیے کہ کس کے خیالات صحیح ہیں۔ ریبن بولا، تو تمہارا خیال ہے کہ خدا کے متعلق ہمیں احمق بنا دیا گیا ہے؟ میرا بھی یہی خیال ہے کہ مذہب کو وہ لوگ تبدیل کر کے ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ جب کبھی اس کا بیٹا خدا کے متعلق کچھ کہتا یا کسی ایسی چیز کے متعلق بات کرتا جس کا تعلق ماں کے ایمان اور اعتقاد سے ہوتا، تو وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا چاہتی کہ اپنی لا مذہبیت سے اس کے دل کو مجروح نہ کرے، لیکن بیٹے کی لادینی کے پیچھے اسے ایک اعتقاد کی جھلک نظر آتی۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی، اس کے خیالات کو میں کیسے سمجھ سکتی ہوں؟ اسے لگا اس ادھیڑ عمر انسان کو بھی اس کے بیٹے کے الفاظ سے تکلیف ہوئی ہوگی، لیکن اس نے دیکھا ریبن بڑے اطمینان سے پاویل سے بات چیت کر رہا ہے۔ ماں ضبط نہ کر سکی، بولی، جب خدا کا ذکر ہو تو کچھ کہنے سے پہلے اچھی طرح سوچ لو۔ تم چاہے جو بھی سوچو، لیکن اگر تم ایک بار خدا کو ہٹا دو گے تو مجھ جیسی عورت دکھ درد میں کس کا سہارا ڈھونڈے گی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پاویل نے نرمی سے کہا، تم نے صحیح نہیں سمجھا ماں۔ ریبن بولا، برا مت مانو ماں۔ پاویل نے بات جاری رکھی، ماں میں اس مہربان اور رحیم خدا کا ذکر نہیں کر رہا جس پر تمہیں اعتقاد ہے، بلکہ میں اس خدا کی بات کر رہا تھا جس سے پادری ہمیں ڈراتے ہیں، گویا وہ کوئی ڈنڈا ہو جس کے نام پر تمام لوگوں کو چند افراد کی مجرمانہ خواہش کے سامنے سجدہ کروانا چاہتے ہیں۔ ان لوگوں نے ہم پر ایک جھوٹے خدا کو مسلط کر دیا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو ماں، خدا نے انسان کو اپنے جیسا ہی بنایا ہے، لیکن آج ہم بہت وحشی اور درندوں جیسے بن گئے ہیں۔ کلیسا والے ہمارے سامنے خدا کے نام پر ایک ہوا لے کر آتے ہیں۔ ان لوگوں نے خدا کو جھوٹ اور بہتان میں ملبوس کر دیا ہے، ہماری روحوں کو کچلنے کے لیے خدا کے نام کا سہارا لیتے ہیں۔ انہوں نے تو خدا کا چہرہ ہی بدل دیا ہے۔ اگرچہ وہ نرمی سے بول رہا تھا، لیکن اس کے ہر لفظ سے ماں کے دل میں درد آمیز خوف بیدار ہو رہا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بولی، میں چلی جاؤں گی، ایسی باتیں سننے کی مجھ میں تاب نہیں۔ وہ تیزی سے باورچی خانے میں چلی گئی۔ ریبن بولا، دیکھا پاویل، دماغ نہیں بلکہ دل ہے، ہر چیز کا اصل مرکز دل ہے۔ پاویل نے مضبوطی سے کہا، صرف عقل ہی انسان کو آزاد کر سکتی ہے۔ ریبن اصرار کرتے ہوئے اونچی آواز میں بولا، عقل کسی کو طاقت نہیں بخشتی، طاقت دل عطا کرتا ہے، دماغ نہیں۔ ماں بستر پر لیٹ گئی، ایک سرد ناپسندیدہ سا احساس اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ ریبن اسے بڑا تیز اور ذہین معلوم ہوا۔ سوچنے لگی، یہ تو بدعتی ہے، یہاں آیا ہی کیوں؟ ریبن اسی اعتماد سے بول رہا تھا، مقدس جگہ کو خالی نہیں چھوڑ سکتے پاویل۔ انسانی دل میں خدا کے لیے جگہ ہے، وہ سب سے نازک مقام ہے۔ اگر خدا کا خیال دل سے کاٹ کر پھینک دیا جائے تو بہت بڑا زخم ہو جائے گا۔ اصل میں ضرورت اس بات کی ہے، خدا ایسا ہو جو انسان کا دوست ہو۔ پاویل بولا، خدا اپنے بندوں پر کسی انسان کے اقتدار کو کس طرح تسلیم کر سکتا ہے؟ وہ تو قادر مطلق ہے، وہ اپنی ہستی کو تقسیم نہیں کر سکتا۔ ریبن بولا، میں ذرا اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، یعنی فائر مین کے الفاظ میں۔ خدا ایک شعلہ ہے اور دل میں رہتا ہے۔ انجیل میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا تھا، تو کلام روح ہے۔ پاویل نے اصرار کیا، کلام عقل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر خدا دل میں ہے
عقل میں ہے لیکن کلیسا میں نہیں ہے۔ ماں سو گئی۔ اسے خبر نہیں کہ ریبن کب اٹھ کر چلا گیا، لیکن اس کے بعد وہ اکثر آنے لگا۔ اگر اس وقت پاویل کا کوئی ساتھی موجود ہوتا تو ریبن کونے میں بیٹھ جاتا۔